سائل ہے عبد الرحمن، جس کا تعلق ہے کراچی سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے علاقوں میں منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، سگریٹ ہو گیا، نسوار ہو گیا، تمباکو ہو گیا، اس کا شرعی حیثیت اور حکم کیا ہے؟ دیکھیے، آج کل کے دور میں جہاں مسلمانوں میں بے شمار دینی خرابیاں اور معاشرتی اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی ہے، وہاں پر حقہ، سگریٹ، چرس، نسوار، اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو اس قسم کی بری عادات سے محفوظ ہو۔ دیکھیے، یہ جو نسوار کے شوقین ہوتے ہیں، چرس کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے پاس چرس خریدنے کے لیے، نسوار خریدنے کے لیے، سگریٹ خریدنے کے لیے پیسے تو ہوتے جیب میں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ گھر کے لیے کچھ سامان لے آؤ تو گویا کہ اس کے اوپر آسمان سے بجلی گر گئی، ایسا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے گھر کا انتظام کرنا۔ لیکن سگریٹ کے لیے، چرس کے لیے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو منشیات ہے، تمباکو ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کروں کہ یہ جو منشیات ہے، جس میں ساری چیزیں داخل ہیں، نسوار بھی داخل ہے، سگریٹ بھی داخل ہے، تمباکو بھی داخل ہے، حقہ بھی داخل ہے، یہ ساری چیزیں بنتی ہے تمباکو سے۔ اس میں سب سے پہلے ناجیز ہونے کی وجہ وہ تبذیر ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور ہر وہ کام جو فضول خرچی پر مبنی ہو وہ ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں، یہ شیطان کے دوست ہے، شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنا رب کا بہت بڑا ناشکر تھا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جتنی چیزیں ہیں، چاہے حقہ ہے، چرس ہے، سگریٹ ہے، ان سب میں تبذیر پایا جاتا ہے، اسراف پایا جاتا ہے۔ لہذا آپ اگر ان چیزوں پر خرچ کرتے ہو تو یہ پیسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں اسراف میں داخل ہے۔ دوسری وجہ یہ سمجھیے کہ یہ جو سگریٹ ہے، نسوار ہے، حقہ ہے، جو آدمی سگریٹ پیتا ہے، نسوار کھاتا ہے، اسی طرح حقہ پیتا ہے، تو اس کے منہ سے بدبو آتا ہے، ایسی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے کہ آدمی اس کے قریب بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانہ میں صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ پیاز بھی نہ کھاؤ، اس لیے کہ فرشتوں کو اس سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھانے سے منع فرمایا تو سگریٹ پینا اور نسوار کھانا یہ تو بطریق اولیٰ منع ہے، اور حقہ پینا۔ تین باتیں ذکر ہو گئی۔ چوتھی بات میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے۔ اب چرس میں بھی نشہ ہے کامل طور پر، نسوار میں بھی ہے، اگرچہ توڑا ہے لیکن ہے، سگریٹ میں بھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تو نشہ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عادی شرابی ہوتا ہے اسے بھی شراب پینے میں نشہ نہیں آتا، یہ تو ان کی عادت ہوتی ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی کو نسوار دو کہ جو نسوار نہیں کرتا تو اس کا سر چکرائے گا، تو اس سے معلوم ہو کہ اس میں نشہ موجود ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نشاور ہو وہ حرام ہے، پھر اس حرمت میں درجات ہے۔ بعض تو ایسے ہے کہ جو قطعی حرام ہے، جیسے کہ شراب ہے، جو پیے تو اس پر کھوڑے لگائے جائیں گے بطور حد کے۔ بعض اس سے کم ہے، جیسا کہ نسوار بھی
حرام ہے، حرام کے قریب ہے لیکن اس سے کم ہے۔ چرس حرام ہے، نسوار سے زیادہ ہے، اس میں آپس میں درجات ہے۔ اس وجہ سے جو حضرات اسے جائز کہتے، جائز کا مطلب ہے کہ جائز مال کراہت، ناپسند ہے، یہ نسوار کرنا یہ ناپسند ہے، کسی نے اس کو پسندیدہ نہیں کہا ہے، کیونکہ حدیث تو مطلق ہے کل مسکر حرام۔ اس کے بعد آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے حسن میں سے یہ کہ آدمی وہ کام چھوڑ دے جو اس کو فائدہ نہ دیتا ہو دنیا آخرت میں۔ اب سگریٹ پینے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نسوار کھانے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، حقہ پینے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدے کے بجائے اس میں نقصانات موجود ہیں۔ طبی طور پر آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ نسوار اور سگریٹ یہ انسان کے لیے مفید ہے، بلکہ باقاعدہ اطباء نے اس کے نقصانات ذکر کیے ہیں کہ ایک نقصان تو یہ ہے کہ جو آدمی نسوار کھاتا ہے، سگریٹ پیتے، چرس کھاتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو زہریلی اجزاء ہے اس وجہ سے وہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا نقصان یہ کہ اس سے جسم کے جو عضلات ہے اور ہڈیاں ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں یہ اس کے وجہ سے مختلف امراض کے شکار بن جاتے ہیں۔ تو ان نقصانات کی طرف دیکھتے ہوئے یہ چیزیں ناجائز ہے، اور باقاعدہ فقہاء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کا ایک ارشاد ہے، اس سے آپ کو یہ مسئلہ صاف طور پر واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ اب جو آدمی عادی سگریٹی ہے، عادی نسواری ہے، عادی شرابی ہے، عادی چرسی ہے، تو جب چرس پی کر وہ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، گویا خود اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ پر ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب کے ارشاد ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے پاک چیزیں حلال کیے ہیں اور جو خبائث ہے، بدبودار چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو حرام فرمایا ہے۔ شیخ صالح نے المنجد میں لکھا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، طیب حلال ہے۔ طیب کا معنی یہ کہ جو انسان اور انسانی جسم کے لیے مفید ہو اور نفع بخش ہو۔ اب تمباکو کو دیکھیے، جس سے سگریٹ بھی بنتا ہے، چرس بھی بنتا ہے، اسی طرح اس سے حقہ بھی بنتا ہے تمباکو سے۔ اب یہ جو تمباکو یہ کون سا شجرہ طیبہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ شجرہ طیبہ نہیں بلکہ شجرہ خبیثہ ہے۔ اللہ رب کا ارشاد ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے خبائث کو حرام کیا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ جتنے منشیات ہے یہ بنتے تمباکو سے، اور تمباکو کھانا یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے جسم کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔